اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معتبر اسلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، بہت شکریہ جی۔ آج آپ کو جون سا ہے وہ بہت ہی لاجواب عمل دینے جا رہے ہیں۔ دشمن کی جو زبان ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ دشمن جو آپ کے سامنے بولتا رہتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں اکثر خواتین کا بولنے کا ہوتا ہے معاملہ، یا مرد حضرات کا۔ بیوی کہتی ہے میرا شوہر جو ہے وہ گھر آتے ہی یا گھر میں رہتے ہی یا کوئی بھی معاملہ ہے تو وہ جون سا ہے وہ میرے لیے اس طرح کے الفاظ، غلط الفاظ بولتا رہتا ہے۔ تو یا پھر ساس سسر یا نند یا بہو یا کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے، یا گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے، تو آپ یہ عمل کریں اور اس عمل سے آپ کا جو دشمن ہے وہ کہیں بھی رہتا ہے، کسی بھی مقام پہ رہتا ہے۔ آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں خواتین، مرد و حضرات، کارخانے میں، آفس میں، فیکٹری میں، کسی بھی جگہ پہ آپ جاب کرتے ہیں، مرد و خواتین کے لیے یہ عمل ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے والا آپ کا باس ہے جو آپ کا، یا آپ کے ماتحت ہے جو بھی، اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بد لحاظی کرتا ہے، تو آپ کے اوپر الزامات لگاتا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس آپ کا کوئی راز ہے تو آپ چاہتے ہیں، وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، تو اس بندے کے لیے جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے دماغ میں سے جو آپ کے خلاف سازش چل رہی ہے نا، کوئی بھی دوسرا بندہ ہے جو بھی ہے، وہ آپ کے خلاف کوئی سازش سوچ رہا ہے، زبان سے سوچ رہا ہے یا دماغ سے سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا تعویذات کروانے کا سوچ رہا ہے، شیطانی عملیات کروانے کا سوچ رہا ہے۔ ایسے دشمن کے لیے جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے ذہن میں سے جا کر یہ عمل کے موکلات اس چیز کو اپنی قید میں کر لیں گے، وہ سوچ کو قید میں کر لیں گے، یعنی کہ اس کو ایسا ہوگا وہ بھول جائے گا، آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ وہ کہیں اور بیزی ہو جائے گا، کہیں اور مصروف ہو جائے گا، اس کے اوپر اور بہت سارے معاملات آ جائیں گے کہ اس کو آپ کا جو معاملہ ہے وہ چھوٹا لگنے لگے گا۔ یعنی کہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں مطلب آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، یا پھر آپ کے اوپر وہ تعویذات کرواتا ہے، جادو کرواتا ہے۔ تو یعنی کہ جتنی بھی اس کی سازشیں ہیں نا، وہ دماغ سے سوچ رہا ہے یا پھر وہ اپنی زبان سے سوچ رہا ہے یا اپنے معاملات کی وجہ سے وہ سوچ رہا ہے، تو اس کی ہر قسم کی سازش جو ان سی ہے وہ خود بخود الٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ دشمن جو آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ تعویذات کے ذریعے کرنا چاہتا ہے یا اپنی زبان کے ذریعے یا اپنی شیطانی سازشوں کے ذریعے، اپنے شیطانی دماغ کی سازشوں کے ذریعے، وہ تمام جو آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے وہ فوراً اس عمل کے فوراً بعد وہ خود ذلیل ہونا شروع ہو جائے گا، خود رسوائی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس عمل میں کوئی زیادہ شرط و شرائط نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، جو مرد و خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے، جس سے ہمیں ادھر ہم عمل کریں اور ادھر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں جون سا ہے وہ ایسے مراحل میں آ چکا ہے کہ اب شاید ہماری طرف نہیں جائے گا۔ اس عمل کو آپ مسلسل 3 دن کریں، ٹھیک ہے جی، 3 دن کریں۔ 3 دن میں آپ کو اگر کامیابی ملتی ہے تو آپ پھر اس کو 7 دن بھی کریں۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار 7 دن کے بعد کافی حد تک مجھے کامیابی ملی ہے، تو پھر آپ اس عمل کو مسلسل اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ یعنی کہ آپ نے اس عمل میں دیکھیں، میں عمل میں جب نیت بتاتا ہوں کہ نیت کب کرنی ہے، تو اس میں آخری الفاظ یہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ جائیں اور اس کام کو مکمل کریں۔ اب اس عمل کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے، اس عمل کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ نے فوری مکمل کرنا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ یہ عمل آپ تب تک کرتے رہیں گے جب تک آپ کو مکمل منزل نہیں مل جاتی۔ یعنی کہ آپ کو 12 دن کے بعد آپ کو نظر آنا شروع ہوا ہے کہ آپ کا دشمن جون سا ہے وہ آپ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، تو 100 میں سے 30% 40% پیچھے ہٹ گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو مزید
اور پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی پوری تسلی نہیں ہو جاتی نا. مطلب آپ کو اس کے لیے 21 دن لگے، 30 دن لگے، 25 دن لگے، آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے. بس خواتین کے لیے ہے کہ جو خاص دن آ جائے، خاص ایام آ جائے مخصوص جو ہوتے ہیں، ان دنوں میں انہوں نے اس عمل کو نہیں کرنا، وگرنہ الٹ پڑ سکتا ہے. صاف لفظوں میں نے بتا دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اس طرح کی چیزیں کہنا کہ جی اس میں آپ لوگوں کی قدر نہ کرنا، آپ لوگوں کا احساس نہ کرنا، صرف اپنی ویڈیو کو چلانے کے لیے، اپنی بات کو سنانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے آپ لوگوں کو نقصان کی طرف لے کر جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات میں نہیں سمجھتا. جس میں جو چیز ہوتی ہے میں اسی طریقے سے آپ کو بتانے، مشربات مشاہدات جو ہوتے ہیں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خاتون پلیتی کی حالت میں یا کوئی مرد اس کو پلیتی کی حالت میں کرے گا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ناغہ نہیں کر سکتے، چھٹی نہیں کر سکتے. اس عمل کے لیے یہ بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو ایک دن کریں، ایک دن آپ کو مجبوری بن گئی نہیں کر سکے، آپ دوسرے ایک دن چھوڑ کے پھر آپ اگلے دن کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ ہے کہ اس عمل کے لیے پھر سر ٹائمنگ کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ نہ اس کے اندر دنوں کی پابندی ہے کہ اس کے اندر دن بھی لا تعداد ہے کہ جتنی دیر تک آپ کا مقصد نہیں پورا ہو جاتا، چاہے 3 مہینے لگ جائیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی ٹائم 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی ٹائم آپ اس کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور آپ ٹائم روزانہ چینج بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دن آپ نے صبح پڑھے، اگلے دن آپ دوپہر کو پڑھ لیں، اگلے دن آپ شام کو پڑھ لیں. کیونکہ اس عمل کی طاقتوں کو آپ نے فوری بھیج دینا ہے اس کام کے لیے. اب آپ بالکل فریش ہو گئے، آپ زیرو ہیں، تو پھر اس کے بعد اگلے دن یہ طریقہ آپ نے سمجھنا ہے. اس سے آپ کو سر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں جون سا ہے کبھی بھی آپ آفس میں بیٹھے، فیکٹری میں بیٹھے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب صبح عمل کیا تو آپ اس کو دوپہر نہیں کر سکتے، شام، یعنی کہ آپ نے ایک دن میں اس کو 3-4 دفعہ کرنا چاہتے تو آپ اس کو کر سکتے. مثلا آپ صبح عمل کر کے گئے ہیں اپنے دشمن کے لیے، اور فیکٹری میں یا کارخانے میں یا کسی جگہ پہ، اور وہی بندہ جو ہے جو آپ کو گھر میں وہ آپ کو دوبارہ ذلیل کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو عمل آپ کر کے گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے شیطانی طاقتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک دفعہ ہلچل میں آتی ہیں جب ان کو اٹھایا جائے، ہلایا جائے. وہ دماغی شیطانی طاقتیں ہوں یا دل کی، یا پھر اس کے بعد دماغی شیطانی طاقتیں جادو سے یا ویسے ہی ہوں اس کی اپنی، وہ ایک دفعہ ہلچل میں آتی ہیں، وہ گڑبڑ کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کا کام ایک دفعہ بگڑنا شروع ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں عمل الٹ پڑنا شروع ہو گیا، جبکہ الٹ نہیں پڑتا. وہ جا کے روحانی طاقتیں جا کے شیطانی طاقتوں کو جب ڈسٹرب کرتی ہیں تو وہ ہلچل میں آ کے اس بندے کو پریشان کرتی ہے، اور زیادہ تیش میں آ جاتا ہے، زیادہ غصے میں آ جاتا ہے. تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا شاید عمل الٹ پڑ گیا ہے، یہ زیادہ الٹ غصے میں آ گئے، اس وجہ سے وہ غصے میں نہیں آیا ہوتا، وہ جو طاقتیں شیطانی ہیں اس کو غصے میں لاتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلچل ایک دفعہ ہوتی. تو آپ یہ صبح عمل کر کے گئے، آپ کو لگا ہے کہ دن میں وہ زیادہ بک بک کر رہا ہے، تو آپ پھر دن میں بھی پڑھنا شروع کر دیں. تو اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا موقع ہے تو آپ کے پاس کام کری جائے، پڑھتے رہے، اس طرح دم کر دیں. اس طریقے سے آپ اس کو پھر عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں. دن میں آپ 5 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، 10 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. صرف اس کے اندر آپ نے جون سا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جسم جون سا ہے وہ پاک ہونا چاہیے. پلیت جسم کے ساتھ آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، بس یہ چیز ہے. 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سمم بکمن عمج فہم لا یعقلون. 1 مرتبہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے، سمم بکمن عمج فہم لا یعقلون. 1 مرتبہ سمن بکمن عمج فہم لا یعقلون. 2 مرتبہ. اس طریقے سے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ درود ابراہیم اول پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیم آخر میں پڑھنا ہے. 100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس دشمن کو دم کر دینا ہے. یعنی کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے 100 مرتبہ سمم بکمن عمج فہم لا یعقلون پڑھا، دم کر کے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس طرح آپ پورے وجود پہ ہاتھ پھیر کے اس طرح کر کے دشمن کا چہرے کا تصور رکھ کے آپ دم کر دیں. آپ کے اوپر جتنے شیطانی اثرات ہیں وہ سب واپس چلے جائیں گے. اور زبان بندی کے لیے یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے. جب آپ اس کو 2-3 دن مسلسل کریں گے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ بس آپ نے ارادہ کرنا ہے تو اسی وقت جناب صاحب وہ بندے کا آپ پڑھائی شروع کریں گے، اس کی زبان بندی ہونا شروع ہو جائے گی. ویڈیو کو لائک نہیں کیا ضرور کریں، کیونکہ لائک جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت دیجیے.